اجازت نہیں. تو ہم سب کو اس کے بارے میں بے حد محتاط رہنا چاہیے. اور دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، ثواب کی خاطر کیا جانے والا کوئی بھی کام جب بھی ہم شروع کریں تو ضرور یہ سوچیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہے، کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا یہ اجر جو بتایا جا رہا ہے واقعی حقیقی معنوں میں اس کا کچھ وجود ہے یا صرف ایک جھوٹ گھڑ لیا گیا ہے. اس طرح کی چیزیں دین میں شامل کرنا اور پھر ان کی پابندی کرنا، اور ایک خاص رات میں یا خاص دن میں یا خاص طریقے پر، یہ سب چیزیں دین میں دخل اندازی ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے. آپ سوچئے کہ اگر آپ مثلاً کہیں پر کوئی قانون بنا رہے ہیں یا پالیسیز بنا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپلن قائم کر رہے ہیں، اور ایک وہ شخص جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں معاملے سے، وہ بیچ میں آ کر اپنی ایک کلاس ڈال دے، اپنی طرف سے کوئی چیز لوگوں کو اس کی پابندی کروانا شروع کر دے، تو یہ جرم ہوگا. ایک یہ دوسرے کی ٹیریٹری میں مداخلت ہوگی کہ آپ کو جس کام پہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا. یا پھر یہ کہ مثلاً اگر کسی کو کسی خاص قانون کی پابندی کروانے کے لیے کہا گیا اور وہ اس قانون کے ساتھ کچھ اور قانون اپنی طرف سے بھی شامل کر دے جس کی اس کو اجازت نہ ہو، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، تو یہ طریقہ انتہائی معیوب ہے. تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں نہایت سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور دین کو بس اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ ہے یا جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے. اگر ہم کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کریں گے تو ایسا کرنا دین کو بوجھل بنانا ہوگا، مشکل بنانا ہوگا اور لوگوں کے لیے زندگی کو دوبر کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی دین کافی ہے جتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اس کی پابندی بھی ہم پہ بڑی بھاری ہوتی ہے. کہا یہ کہ ہم ایکسٹرا چیزیں شروع کر دیں. پھر عمرہ کا اہتمام. لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پر عمرہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا کیا ہو. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے. عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط. صحیح بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا. تو اس لیے اگر کوئی ویسے اپنے عمرہ ٹرپ پہ جا رہا ہے تو ضرور جائے، نیکی کا کام ہے، لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے کو مخصوص کرنا اور پھر سال بھر انتظار کرنا کہ رجب آئے گا تو ہم پھر عمرہ کرنے جائیں گے، یہ غلط بات ہوگی. یا یہ سوچ کر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے تو یہ بھی غلط ہوگا. یعنی رجب میں عمرہ کرنا منع نہیں، لیکن یہ سوچ کے کرنا کہ اس میں اجر زیادہ ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ بات غلط ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی. تو اس سے بچنا چاہیے. پھر وہ عمرہ نہیں رہے گا، بدعت کا ایک کام ہو جائے گا جس پر انسان کی پوچھ ہو سکتی ہے. کیونکہ حدیث میں صاف طور پر آتا ہے نا کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہوتی ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر نہیں کیا اور جس پر کوئی ثواب نہیں بتایا، اس پر کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ لوگوں کو ثواب بتا کر اس پر پابند کرے. پھر روزوں کا اہتمام. بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان اور رمضان روزے نہ رکھے اور نہ اس کی تاکید کی. شعبان اور رمضان کا تو ملتا لیکن رجب کو آپ نے ساتھ نہیں ملایا. بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں. یعنی خاص طور پر 27 تاریخ کے روزے کا اہتمام، یہ بھی درست نہیں. متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی دن اور مقرر نہیں، اور دن ہے مقرر، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں. آپ کے بعد کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے دن مخصوص کر دے کہ اس دن لازمی روزہ رکھنا ہوگا اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا. متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسا کہ ایام 20 میں
ہر قمری مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ. 20 ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی وہ راتیں ہوتی ہیں جس میں ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور ہر چیز سفید نظر آتی ہے ایک طرح سے. تو 20 جو ہے ابیت سے. یا ہر سوموار اور جمعرات کو، یہ بھی مسنون ہے کیونکہ آپ نے اس کا اہتمام کیا. ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں پہلے 10 دن یعنی 9, 10 محرم کو ابتدائی عشرے میں، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ 10 تاریخ تک، 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، یعنی 9 تاریخ تک مراد ہے. 9, 10 محرم کو یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں. ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا. قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، الحجرات آیت 1. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. عمر رضی اللہ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن پاک کا یہ حکم ان کے سامنے تھا کہ لوگوں اللہ رسول سے آگے مت جاؤ، یعنی جو کام انہوں نے نہیں بتایا وہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور ان سے بڑے بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ عموماً حکم چلانے والے ایک طرح سے اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ یا پیر اور جمعرات کو رکھتا ہو تو اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے. یعنی اگر 27 رجب پیر کو آ رہی ہے اور اس کی پہلے سے عادت ہے ہر پیر کو روزہ رکھنے کی، تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے. 22 رجب کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں. 22 رجب کے کنڈوں کا اہتمام بھی بر صغیر میں عام ہے. 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے، یعنی اس کا رواج عام ہو چکا ہے. اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے. تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 یعنی 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا. اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب تھا. حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی. کوئی بھی نہیں جانتا کہ واقعی امام جعفر اس مہینے میں پیدا ہوئے یا ان کی وفات ہوئی. لیکن اس رسم کو، جو کہ تقریباً 100 سال پہلے شروع ہوئی، امام جعفر سے منسوب کر دیا گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یہ چیز اصل دین میں نہیں. اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی کسی بھی انسان کے حوالے سے کوئی دن منانا اسلامی روایت نہیں ہے. مثلا برتھ ڈے منانا یا برسی منانا یا انہی خاص دنوں پر کوئی صدقہ خیرات کرنا، یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں. صحابہ کرام ان چیزوں سے بہت آگے تھے، ان کی زندگیوں میں ایسی مصروفیات نہیں تھی. اسی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، دین کی بڑی خدمت کی. آج ہم میں سے اکثر لوگ وقت کی کمی کا شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، تو اس کی بھی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارا غیر ضروری، غیر متعلق چیزوں میں اپنا وقت لگانا ہے یا اپنا مال لگانا ہے. جہاں صدقہ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم صدقہ نہیں کرتے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم کی پرورش سے جی چراتے ہیں. اسی طرح دین کے کام، تبلیغ کے کاموں میں خرچ کرنا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا، یا اس کو تو ہم صدقہ خیرات میں شامل ہی نہیں کرتے، یا صدقہ جاریہ کے کام یا پروجیکٹس جو ہیں وہ نظر انداز کیے رکھتے ہیں. یعنی اوور آل جو امت کی حالت، اسی وجہ سے ہماری حالت دیکھنے کے قابل ہے. لیکن پھر ہمارا مال کہاں جاتا ہے؟ یا تو وہ شادی کی بڑی بڑی تقریبات میں صرف ہو جاتا ہے، یا پھر وہ وفات کے موقع سے متعلق بہت سے جو رسم و رواج ہم لوگوں نے عام کر رکھے ہیں ان میں خرچ ہو جاتا ہے، یا پھر اسی قسم کے نظر اور منت ہے جس کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں، کوئی اس کی اوریجن نہیں، ان میں خرچ ہو جاتے ہیں. ایک قول ہے کہ البدعۃ تمیت السنہ، بدعت جو ہے وہ سنت کو ختم کر دیتی ہے.